السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سلامات ایک مرتبہ بلند آواز سے دوبارہ درود پڑھیں. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سن 1442 ہجری ماہ محرم الحرام میں عشرہ اولیٰ میں امامت اور ہدایت کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ سجدہ کی 24 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور میں نے آپ کی خدمت میں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے قرار دیا، ہم بناتے ہیں ان میں سے ائمہ کو، اماموں کو. کیا کرتے ہیں امام؟ یہدونا بامرنا، ہدایت کرتے ہیں یہ ہمارے امر سے. لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں. بحث جس کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ امامت کا مسئلہ امت اسلامیہ کے اندر اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ البتہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اصل مسئلے کے اندر مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کیا؟ امامت کا کوئی منکر نہیں ہے، امامت سے، اصل امامت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، بلکہ تمام اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے اصول دین کا حصہ امامت ہے۔ اس کی ادلہ آگے چل کے پیش کروں گا، آج صرف ابتدائی طور پر چند ایک باتیں عرض کر دوں۔ اس لیے کہ تمام عالم اسلام میں متفق علیہ حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اور آپ کا قول مبارک حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، مات میتۃ الجاہلیہ، ایسا شخص کفر کی اور جاہلیت کی موت مرا۔ اب یہ متفق علیہ حدیث ہے، ہم سے زیادہ اہل سنت کے ہاں اس کی جو سند ہے وہ محکم ہے۔ اس حدیث کے بنا پر اہل سنت کے مشہور عالم قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عالم اسلام میں اصل امامت میں جھگڑا نہیں ہے، ہم بھی امامت کے قائل ہیں، لیکن ہمارے اور شیعوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ امامت کے وجوب عقلی کے قائل ہیں، یعنی اللہ بناتا ہے، اور ہم وجوب سمعی کے قائل ہیں، یعنی لوگوں کا کام ہے کہ وہ امام بنائے۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ لوگوں نے سقیفہ کو اہمیت دی پیغمبر کے دفن اور کفن کے اوپر، یعنی لوگ پیغمبر کے کفن اور دفن کے لیے نہیں آئے، سقیفہ میں گئے کس لیے؟ تاکہ اپنا امام بنا سکیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کفر کی موت مر جائے۔ بس خود قبول کر رہے ہیں کہ لوگ دفن اور کفن پیغمبر میں موجود نہیں تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ بحث پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن میری اپنی رائے میں سب سے بڑی غلطی سقیفہ کر کے ہی کی ہے، اس لیے کہ جب سقیفہ کی کارروائی ہو گئی ہے اور تاریخ میں اس کارروائی سے کوئی انکار نہ کر سکا ہے اور نہ کر سکتا ہے، تو وہیں پر ایک فیصلہ یہ ہو گیا کم از کم کہ جسے تم بنانے جا رہے ہو اسے اللہ اور رسول نے نہیں بنایا۔ دیکھیں واضح ہو گیا نا، سقیفہ اگر اللہ نے بنایا ہوتا، اگر رسول نے بنایا ہوتا تو پھر سقیفہ کی کارروائی کی ضرورت کیا ہے؟ بس سقیفہ کی کارروائی کیا بنا رہی ہے؟ جسے تم بنا رہے ہو اسے رسول نے نہیں بنایا، جسے تم بنا رہے ہو اسے قرآن نے نہیں بنایا۔ اور شیعہ کس چیز کے قائل ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ کے بعد اسلام کی رہبریت، امت مسلمہ کی رہبریت، اسلامی حدود کے دفاع، مسلمانوں کو جہاد کے اندر رہبری کرنے کا نظام، یعنی اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ سیاسی نظام پیغمبر کے زمانے میں نبوت کے سائے میں تھا، اور پیغمبر کے جانے کے بعد اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے اولیاء کے ذریعے سے اور ائمہ کے ذریعے سے چلے گا۔ لہذا ہمارا ادعا کیا ہے؟ ہمارا ادعا یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جانشین، امت کا امام، امت کا رہبر کون ہوگا؟ وہ ہوگا جسے اللہ نے منتخب کیا۔ لہذا ہم
امام کی، خلیفہ کی، رہبر کی دلیل قرآن سے لے کر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے اور لازمت ہے. اللہ کا کام ہے، کرے گا کون؟ پیغمبر. جسے پیغمبر بناتے ہیں اسے پیغمبر اپنی ذات سے نہیں بناتے، پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بناتے، اپنی ذات سے تو نہیں. پیغمبر کون ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ تو نطق بھی وحی کے بغیر نہیں کرتا. اب جو بات بھی وحی کے بغیر نہیں کر سکتا، کیا وہ جانشین اللہ کی مرضی کے بغیر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. بس یا قرآن اللہ بنائے گا یا اللہ کے کہنے پر نبی بنائیں گے. اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی ادلہ موجود ہیں. ان ادلہ کا وجود ہے. اگر نہ ہوتا تو تم غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا میں مولا کے نام کے ترجمے میں انحراف پیدا کرنے کی کوشش نہ کرتے. دیکھیے پہلے تو غدیر کو انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب نہیں کر پاتے تو کیا کرتے ہیں؟ لفظ مولا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ بالآخر پیغمبر نے کچھ کیا تھا، آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی ہے. لیکن اب بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ یا اللہ نے بنایا اور یا اللہ کے کہنے پر رسول نے بنایا یا نہیں بنایا. اور اگر اللہ نے نہیں بنایا یا اللہ کے کہنے پر پیغمبر نے نہیں بنایا تو پھر مشکل کیا ہے؟ ایک مشکل اور ہے. وہ کیا ہے؟ کہ تمام عالم اسلام میں، تمام احکام میں، جتنے بھی احکام ہیں، ان کا جو اصل سورس ہے وہ یا قرآن ہے یا حدیث ہے. یا قرآن ہے یا حدیث. عقل اور اجماع، یہ جو دو سورس ہیں، یہ بھی قرآن اور حدیث کے سائے میں رہتے ہیں. عقل اور اجماع کبھی بھی قرآن اور حدیث کے مقابل پر نہیں آ سکتے. لہذا جتنا بھی حکم ہوگا یا قرآن سے ہوگا یا حدیث پیغمبر سے، سنت پیغمبر سے. جو بھی ہے اس کا ریشہ کہاں جانا چاہیے؟ پیغمبر کی سنت میں، قرآن کے اصول میں. اگر قرآن سے ثابت نہیں کر سکے، اگر سنت سے ثابت نہیں کر سکے تو نہ اجماع قبول ہے اور نہ عقل. اور اگر تم ان کو چھوڑ کر کرو گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس کا سورس نہ قرآن ہو اور نہ حدیث، اسے کہتے ہیں بدعت. بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ ادخالو فی الدین ما لیس فی الدین. دین کے اندر اس چیز کو داخل کرنا جو دین میں نہ ہو. اب ہمارا اور اہل سنت کا جو فرق ہے، برادران اہل سنت کا، وہ اسی مسئلے پر ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور نبی نے بنایا. بھئی ہم اپنے بنائے ہوئے کی طرف نہیں بلا رہے تمہیں، اللہ کے بنائے ہوئے کی طرف بلا رہے ہیں. اپنے بلائے ہوئے کی نہیں، اللہ اور نبی کے. اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے. تم ہمیں کس کے بعد بلا رہے ہو؟ جسے تم نے بلایا، جسے تم بنا رہے ہو. شہید خرم زکی نے اس مسئلے کو ایک چھوٹے سے مناظرے میں بڑی آسانی سے حل کر دیا. اسی طرح کا مناظرہ تھا سامنے علماء اہل سنت. شہید نے کہا آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، آپ کے اپنے عقیدے کے، ہمارے نہیں، اپنے عقیدے کے مطابق اللہ نے پیغمبر کا جانشین بنایا؟ نہیں بنایا. پیغمبر نے اپنا جانشین بنایا؟ نہیں بنایا. بھئی اگر بنایا ہوتا تو پھر سقیفہ برپا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. سقیفہ بتا رہا ہے کہ نہ اللہ نے بنایا ہے نہ رسول نے. اور دین کا اصول کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جسے نہ اللہ نے کہا ہو، جو بات رسول نے نہیں کی ہو، جس بات کا حکم نہ قرآن نے دیا ہو نہ رسول نے دیا ہو، وہ بات بدعت ہوتی ہے. بدعت حرام بھی ہے اور بدعت کرنے والا یا کافر ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے. اب اگر اللہ نے جانشین نہیں بنایا، اگر رسول نے جانشین نہیں بنایا، تو سنت پیغمبر جانشین بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے؟ آپ نے کہا جانشین نہیں بنایا تو اس کا مطلب سنت ہے جانشین مت بناؤ. تو اگر تمہارے نزدیک سنت جانشین نہیں بنانا ہے تو جتنے بنا رہے ہو سارے کے سارے بدعت ہیں.
بھائی جو کام پیغمبر نے نہیں کیا، اور اگر تم کہتے ہو یہ عقل کا فیصلہ ہے، تو پھر میں یہ پوچھوں گا کیا تمہاری عقل قرآن اور سنت دونوں سے آگے تھی؟ کہ جو بات اللہ کو سمجھ میں نہیں آئی، نعوذ باللہ من ذالک، جو بات پیغمبر اکرم کو سمجھ میں نہیں آئی وہ تمہیں سمجھ میں آ گئی۔ اور اگر اللہ نے اور قرآن نے، پس جب آپ نے کہا ہم نے خود بنایا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام بنانے کا اختیار آپ کے نزدیک نہ اللہ نے بنایا نہ رسول نے۔ تو جب آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس کا مطلب نہ اللہ نے بنایا نہ رسول نے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا واقعاً قرآن نے یہ اختیار کبھی لوگوں کو دیا بھی ہے یا نہیں، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اسی لیے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ اس عنوان سے، یعنی اسلام کے سیاسی نظام میں رہبری کس کے ہاتھ میں ہوگی، اور جس کے ہاتھ میں ہوگی اس کا عنوان کیا ہونا چاہیے، عالم اسلام نے 3 نام دیے ہیں۔ کیا؟ شروع میں اس کو کہا خلافت۔ جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور دیکھا ایسے خلیفہ آ رہے ہیں کہ جو کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دین کا امام الگ کر لیا۔ لہذا 100 سال کے بعد فقہ کے امام پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پس دوسری اصطلاح کیا سامنے آئی؟ امام۔ تیسری چیز کیا تھی؟ جب دیکھا نہ یہاں نہ وہاں، تو کہا بھائی جو بھی بادشاہ ہے وہی خلیفہ۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ خلافت عثمانیہ تک یہ جو لفظ خلافت استعمال ہو رہی ہے، یہ اصل میں بادشاہت ہے، اس کے اوپر اسلامی اسٹیکر کس چیز کا لگا دیا؟ خلافت کا۔ دیکھیے جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو بالآخر ایک اختلاف رائے ہے، ایک علمی بحث ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس ساری بحث کے اندر کہیں پر بھی نہ کسی کے ساتھ جسارت اور نہ کسی کی توہین مقصود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا قرآن، ہمارا نبی، ہمارے ائمہ ہمیں درس یہ دیتے ہیں کہ اختلاف رائے ضرور رکھو، لیکن دوسرے کی بے احترامی، ان کے مقدسات کا کبھی بھی بے احترامی مت کرنا۔ لیکن یاد رکھیے گا بے احترامی میں اور براءت میں بہت فرق ہے۔ براءت ہمارے دین کا حصہ ہے، براءت ہمارے، لیکن براءت کا معنی بے احترامی نہیں ہے، بے احترامی سے منع کیا گیا۔ لہذا بعض اوقات کسی سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ کوئی مولانا صاحب نہج البلاغہ دکھا کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنے لشکر کے ان لوگوں کو جو امیر شام کو سب و شتم کر رہے تھے، ان کو سب اور شتم سے منع کیا۔ تو اس میں ایسی کیا بات ہو گئی؟ یہ تو ہم کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے ائمہ نے سب و شتم سے منع کیا ہے۔ دیکھیے خدا یہ کہتا ہے کہ کوئی میرے مقابل پر جھوٹا خدا لے آئے تو تم اس کے جھوٹ کو ثابت کرو، اس کے ناحق ہونے کا اس بات کرو دلیل دے کر، اس سے براءت کا اظہار کرو، بیزاری کا اظہار کرو، لیکن ان کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہنا، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہنے لگیں گے۔ نبی اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی نبی کے مقابلے پر جھوٹا نبی بناتا ہے تو اس کے جھوٹ کو ثابت کرو، اس کے ادعا کو جھوٹا ثابت کرو، اس سے براءت اور بیزاری کرو، لیکن گالی، سب و شتم کی اجازت، بے احترامی کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی امام کے مقابلے پر کسی کو لے آتا ہے تو اس کا جھوٹ، اس کے ادعا کو غلط ثابت کرنا، اس کی دلیل کے مقابلے پر دلیل دینا، یہ عین دین ہے۔ لیکن بے احترامی، اہانت، سب و شتم، اس سے ہمارے دین نے شدت کے ساتھ منع کیا ہے، شدت کے ساتھ۔ لہذا اس کو خاص طور پر جوان طبقہ غور سے سنیں، کبھی بھی کسی کے بھی مذہب یا مسلک کے مقدسات کی توہین اور بے احترامی اور گالی دینا یہ شیعہ مکتب اور مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اپنی رائے اور اپنا جو مسلک اور مذہب ہے اس کو پریزنٹ کرنے اور اس کو دلیل پہ دینے کی، اس کی دلیل دینے کا پورا حق ہے۔ ابھی یہ جو پنجاب اسمبلی میں تکفیریوں نے ایک بل پاس کیا تو الحمدللہ
پاکستان کے جو سمجھدار علماء اہل سنت تھے انہوں نے بھی شدت اس کی مخالفت کی. ہم بھی ایسے بل کی مذمت کرتے ہیں، اور وہاں جو باتیں کی گئیں بات یہی ہے، خلافت راشدہ آپ کا ادعا ہے، ہمارا ادعا امامت کا ادعا ہے. اگر آپ اب دیکھیں ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں بنایا، ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا کام ہی نہیں ہے. جو بحث ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہی بحث ہے. لہذا کسی کی اہانت مقصود نہیں ہے، بے احترامی مقصود نہیں ہے، بحث کاملاً علمی بحث ہے. ہم اپنے ادلہ پیش کر رہے ہیں، آپ کو اپنے ادلہ پیش کرنے کی پوری آزادی اور اختیار ہے. لہذا آپ کا نظریہ کیا ہے کہ یا خلیفہ کے نام سے ہو، یا امام کے نام سے ہو، یا ملک بادشاہ کے نام سے ہو، یہ کام لوگوں کا ہے اور لوگ جسے چاہے بنا دیں. اب بہت ساری باتیں ہیں لیکن ابتدا ہم نے کہاں سے شروع کرنی ہے؟ 3 الفاظ آپ کے پاس، یعنی یہ جو نظام سیاسی کی رہبری ہے، اس نظام سیاسی کی رہبری کے لیے آپ نے تاریخ میں 3 عنوان ثابت کی. یہ 3 لفظ کیا ہیں؟ خلیفہ، امام اور ملک. اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں. خلیفہ کا بھی ذکر کیا ہے، امام کا بھی ذکر کیا ہے، اور ملک اور بادشاہ کا ذکر بھی کیا ہے. اور ہم نے ثابت یہ کرنا ہے اگر دین کے دائرے میں ہوگا تو بنانے کا حق صرف خدا کو. اب پہلا لفظ کیا ہے؟ خلیفہ، کیونکہ یہیں سے بحث شروع ہوئی ہے. لفظ خلیفہ، خلیفہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ خلیفہ کہتے کسے ہیں کہ میں لفظ کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں آج بیان کروں اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آیا اللہ نے اگر زمین پر اپنی خلافت کو جاری کیا، کیونکہ جو پیغمبر کا خلیفہ ہے وہ آٹومیٹیکلی اللہ کا خلیفہ ہے، آٹومیٹیکلی. تو زمین پر جو یہ نظام خلافت ہے آیا اللہ نے شروع کیا یا نہیں، اور بنانے والا اللہ ہے یا نہیں؟ اور اگر اللہ بنانے والا ہے تو کیا اللہ نے کوئی معیار قائم کیا یا نہیں؟ یعنی قرآن میں کسی معیار کا ذکر کیا یا نہیں؟ کیوں؟ اگر ہمارے ہاتھ میں معیار آ جائے تو یہ معیار ہمیں یہ سمجھائے گا کہ اگر زمین پر کبھی خلافت الہیہ کو تلاش کرنا ہو تو اللہ کے معیار کو دیکھو. اگر تمہیں یہ معیار کہیں مل جائے یا کوئی اس معیار میں اس سے بھی اوپر مل جائے تو وہ خود بخود مستحق ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا، اور پھر ثابت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کروں گا. تو پہلے میں صرف لفظ خلیفہ بیان کر دوں کہ اس سے مراد کیا ہے تاکہ گفتگو ہمارے لیے آسان ہو جائے. لفظ خلیفہ عربی میں جس مادے سے نکلا ہے وہ خلف یا خلف، یہ 2 لفظ ہیں. ان دونوں کا اصل معنی کیا ہے؟ پیچھے آنے کا. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں. پیچھے آنا. لہذا اسی سے ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اختلاف. ہمارے ہاں اردو میں معنی کیا کیا جاتا ہے اختلاف کا؟ اختلاف کا معنی جھگڑا، لڑائی، ٹکراؤ. لیکن اصل عربی میں اختلاف کا معنی لڑائی، جھگڑا یا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اختلاف کا معنی ہے پیچھے آنا. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والا، قائم مقام، اس کی جگہ پر بیٹھنے والا. بیٹے کو بھی خلیفہ اور خلف کیوں کہتے ہیں؟ بیٹے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خلف. اچھا نہ ہو تو کہتے ہیں ناخلف. خلف تو ہم نے کم سنا ہوتا ہے، ناخلف زیادہ سنا ہوتا ہے. بیٹے کو خلف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بیٹا وہ ہونا چاہیے جو باپ کے نقش قدم پر چلے. تو بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ اگر خدا نہ خواستہ غلط راستے پر چل رہا ہو تو اس پہ چلے. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل خلف میں کیا ہے؟ پیچھے آنا. بیٹے کو کیوں کہتے ہیں؟ لہذا اردو کا ایک شعر کا مصرع ہے، کہا کہ بیٹا وہی جو قدم بقدم، جو قدم کیا، ایک مرتبہ درود پڑھیے گا. بیٹا وہی قدم بقدم ہو جو باپ کے، قدم بقدم باپ کے چلے، فالو کرے، پیچھے آئے، اسے کہتے ہیں بیٹا. اور جو آگے چل رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں باپ. لہذا
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ انا وعلی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ دو باپ سے کیا مراد ہے؟ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، یعنی کیا؟ امت میں صرف وہ شامل ہوگا جو یا میری پیروی کرے یا علی کی پیروی کرے۔ اگر میری اور علی کی پیروی نہیں کر رہا تو خلف نہیں ہے، نا خلف ہے۔ پھر خلف نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ نا خلف ہے۔ لہٰذا خلف کہتے ہیں پیچھے۔ اب اسی سے معنی کیجئے گا، قرآن کی آیت ہے اختلاف اللیل والنہار۔ اب اختلاف اللیل والنہار کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ رات اور دن میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑتے ہیں یا نہیں؟ اختلاف اللیل والنہار کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ رات جاتی ہے تو پیچھے دن آ رہا، دن جاتا ہے تو پیچھے رات آ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اختلاف اللیل والنہار۔ یہیں سے ایک جملہ اور عرض کرتا چلا جاؤں، چونکہ یہ وہ سوال ہیں، یہ جو چیزیں ہیں جو معمولاً متوجہ ہو جاتے ہیں بعض عزیزان اور پھر تھوڑی سی ان کو مشکل ہوتی ہے۔ اسی سے مکان اختلاف کا جو صیغہ استعمال کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ مکان اختلاف کو کہتے ہیں مختلف، یعنی وہ جگہ جہاں اختلاف ہو۔ اب جگہ اختلاف ہو سے کیا مراد ہے؟ جہاں لڑائی جھگڑا ہو؟ نہیں، مکان اختلاف کا مطلب کیا؟ آنے جانے کی جگہ، جہاں ایک آ رہا ہو اس کے پیچھے جا رہا ہو تو دوسرا، دوسرا کے پیچھے تیسرا، آنا جانا لگا ہوا ہو۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں جو خطبہ دیا تھا، جس کا میں نے کل اشارہ کیا تھا، اس کا ایک جملہ کیا تھا؟ آپ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا نحنو مختلف الملائکہ، ہم کیا ہیں؟ ہم مختلف الملائکہ ہیں۔ یعنی کیا؟ زمین پر فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ، فرشتوں کے آنے جانے کا مکان کون ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ معصوم مختلف الملائکہ، یعنی ایک فرشتہ آ رہا اس کے پیچھے دوسرا، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے۔ اب یہ مختلف الملائکہ یہ کہاں کام آئے گا آپ کو؟ اگر آپ نے معصوم سے متعلق، امام سے متعلق اس لفظ کو سمجھ لیا کہ مختلف الملائکہ کا معنی وہ مکان جس پر فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، جہاں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، اس مکان کو مختلف الملائکہ، تو کہاں کام آئے گا؟ وہاں کام آئے گا کہ جب شب قدر میں آپ سورہ مبارکہ قدر پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچیں گے اور کہیں گے تنزل الملائکۃ والروح، پروردگار اس رات میں نازل کرتا ہے فرشتوں کو تمام اور روح کو بھی نازل کرتا ہے۔ تو عزیزوں، جب تک سورہ قدر تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک مسلمان ماہ مبارک رمضان میں شب قدر تلاش کرتے رہیں گے، تب تک ملائکہ کے نزول کی کیفیت تو سمجھ میں آتی رہے گی، لیکن یہ نزول کرنے کے بعد زمین پر جاتے کہاں ہیں؟ جاتے کہاں ہیں؟ بھئی جن کو نہیں پتا بس وہ یہ پڑھ کر آمین کہہ دیتے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ فرشتہ نازل ہوتا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ فرشتہ آتا ہے مختلف الملائکہ کے پاس۔ تو جب تک قدر باقی ہے زمین پر مختلف الملائکہ باقی رہنا چاہیے۔ جب تک فرشتہ ملائکہ کا نزول ہو رہا تب تک زمین کے اوپر مختلف الملائکہ کا وجود ضروری ہے۔ اور یہ آج کی دنیا میں مختلف الملائکہ میرا امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، آپ
کی ذات ماں مبارک اس وقت کیا ہے؟ مختلف الملائکہ، فرشتوں کا آنا جانا جس جگہ پر لگا رہتا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ اور حل کر کے آگے نکل جاؤں، کیونکہ بارہا یہ گفتگو آپ کے اذہان سے ٹکراتی رہتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک حدیث کہ آپ نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، سنا ہوگا، بارہا آپ نے سنی ہوگی، اختلاف امتی رحمہ۔ اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ جو امت کے اندر اختلاف ہے، یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، یہ رحمت ہے۔ اس سے زیادہ جاہلانہ ترجمہ میں نے زندگی میں نہیں سنا ہوگا۔ لڑائی جھگڑا کبھی بھی باعث رحمت نہیں ہوا کرتا، بلکہ مراد کیا ہے؟ مراد اختلاف سے مراد ہے میری امت کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا کرنا، یہ رحمت ہے۔ لہٰذا اگر رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو مومنین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کریں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی غرض کے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کرو۔ اور خصوصاً اگر کوئی بیمار ہو تو فرمایا کہ اگر کوئی کسی بیمار مومن کی عیادت کے کہ بغیر کسی غرض کے جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اس کے عرش کے اوپر زیارت کرتا ہے۔ مقامات ہیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بس خلیفہ کیا ہوا؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیچھے آئے، قدم بقدم ہو، ویسا ہی ہو جیسا جانے والا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب مشکل کیا ہے؟ سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ پروردگار کے لیے جب خلیفۃ اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو پروردگار تو جگہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، نہ وہ جانے والا ہے، نہ اسے موت آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، کبھی فارغ ہی نہیں ہوتا۔ وہ ہٹے گا تو جانشین آئے گا، تو پھر اللہ کو خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو سوال ہے نا، کبھی تو سوچیں بھائی جب اللہ جاتا ہی نہیں ہے کہیں، کہیں جائے گا، کوئی جگہ چھوڑے گا تو خلیفہ کی باری آئے گی۔ اب جب جگہ ہی نہیں چھوڑتا تو پھر خلیفہ کی ضرورت کیوں پڑ گئی اللہ کو؟ ایک سوال ہے، سوچیں اس پہ کبھی، کیوں، وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا۔ دیکھیے، اگر میں کسی کمال کی جگہ پر نہ پہنچ سکوں اسے کہتے ہیں نقص۔ مثلا ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنا ہے اور اگر اس کو کمال حساب کر لیا جائے اور میں ماؤنٹ ایوریسٹ تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ نقص ہے میرے اندر، یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے میری۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کسی جگہ تک پہنچنے میں کمال آڑے آ جاتا ہے، کسی شے کا کمال، اس کی بلندی، اس کا مقام، اس کی عظمت کسی پست جگہ پر پہنچنے میں کیا ہو جاتی ہے؟ آڑے آ جاتی ہے۔ میں مثال دے دوں، مثلا خدا نہ خواستہ اگر کسی جوئے کے مرکز میں جانا ہو تو مجھے کوئی چیز روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔ لیکن میں ابا قبا امامہ پہن کر اگر خدا نہ خواستہ پہنچ جاؤں تو کوئی روک تو نہیں سکتا نا مجھے، میں نہیں جا سکتا، جا سکتا ہوں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ چلا جاؤں تو اگلے دن IRC خالی ہے، لوگ کہیں گے بھئی ایسے مولانا کو سننے کون جائے جو جوئے خانے کے چکر لگاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیوں؟ اگر کوئی عزت جو کہ اللہ نے دی ہوئی ہے یہ اگر باقی رکھنا چاہتا ہوں، اگر اسے باقی رکھنا ہے تو پست جگہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ دیکھیے، ہم جب کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کام نہیں کرتا، تو جب اللہ نہیں کرتا تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کر نہیں سکتا، بلکہ اس کا کمال وہ کام کرنے میں آڑے آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کام کرنا اس کے کمال سے متصادم ہوتا ہے، متضاد ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے کہا اللہ ظلم نہیں کرتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ظلم کر نہیں سکتا، لیکن جو ظلم کر دے وہ اللہ رہ نہیں سکتا، جو ظلم کر دے وہ اللہ رہ نہیں سکتا۔ یہی تعریف عصمت کی بھی ہے۔ معصوم یہ نہیں ہے کہ گناہ کر نہیں سکتا، جو گناہ کر دے وہ معصوم رہ نہیں سکتا۔ اگر یہ بات یاد رہے گی تو ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ معصوم مجبور نہیں ہوتا، مقام عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کے نزدیک بھی نہ جائے۔
اسی طرح سے اللہ ظالم نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ظلم کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کی الوہیت کا تقاضا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے۔ لہذا بعض اوقات پست مقام پر کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے نہیں آ سکتا کہ یہ اس کے کمال کا تقاضا ہے۔ یہی کمال کا تقاضا ہے کہ اللہ اس مادی دنیا میں نہیں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ اس کے کمال کا تقاضا ہے، اس کے کمال کا تقاضا ہے۔ اب جب کمال کا تقاضا ہے کہ وہ آ نہیں سکتا، تو جہاں نہیں آ سکتا وہاں اس کو اپنے خلیفہ کی ضرورت ہوگی۔ اب جو وہ خلیفہ بنائے گا، تھوڑی دیر کے لیے توجہ کیجئے گا، اب جو وہ خلیفہ بنائے گا وہ کم از کم صفات میں خدا سے مشابہ ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا یاد رکھے گا، مقام خلافت اللہ جب لفظ منہ سے ادا کر رہے ہو تو یہ سوچنا کس کے خلیفہ کی بات کر رہے ہو۔ اگر وہ بے عیب ہے تو اللہ کا خلیفہ بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر وہ جمیع کمالات رکھتا ہے تو خلیفہ جمیع کمالات رکھتا ہو، کمالات رکھتا ہو۔ وہ خدا نہیں ہوتا مگر خدا کے اذن سے تمام اختیارات رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی صفات رکھتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ علی خدا نہیں ہے، خدا کی جانب سے اختیار رکھتا ہے۔ علی نے مغرب سے نکال کر اتنا بتا دیا کہ اگر خدا چاہے تو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ جو خلیفہ ہے، جو حقیقی خلیفہ ہے، اس نے نکلوا کر ابراہیم کی بات کو سچ کر کے دکھا دیا کہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، جو کام خلیفہ کر سکتا ہے اس کا اثر اس سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ لہذا خدا کی قدرت ہے، وہ نکال سکتا ہے۔ لہذا جب مقام خلافت الہی کی بات ہو رہی ہے عزیزوں، تو پھر ہونا وہ چاہیے کہ جس میں اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہو۔ آپ کہتے ہیں ہاں یہ کون ہے؟ آپ نے کہا خلیفۃ الرسول ہیں، تو جس کو خلیفۃ الرسول کہہ رہے ہو کم از کم اس میں اور رسول میں شباہتیں تو تلاش کرو، جو رسول جیسا دکھائی دے اس کو ہونا چاہیے خلیفۃ الرسول۔ تو اب تاریخ میں جا کر ڈھونڈو کس کا چلن رسول جیسا ہے، کس کا اٹھنا رسول جیسا ہے، کس کا بیٹھنا رسول جیسا ہے، کس کی نماز رسول کی نماز جیسی ہے۔ باقی سب چھوڑو، دیکھو جا کر کس کا سونا رسول کے سونے کی۔ عزیزان من، لہذا اگر خلیفہ تلاش کر رہے ہو تو شباہتیں خود بتا دیں گی کہ کون ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جسے خدا بناتا ہو، جسے خدا نے معین کیا ہو، وہ دوسروں کا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اگر علی امام ہے، علی کو اللہ نے ولایت اور خلافت دی ہے، تو یہ کیسی خلافت ہے جس کا کوئی ماننے والا نہ ہو؟ تو اللہ کے بنانے کا تو فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کوئی مانے یا نہ مان۔ بھائی اللہ خود بھی غنی، اس کا نبی بھی غنی، اس کا ولی بھی غنی۔ لہذا اس نے فرمایا کہ تم مانو یا نہ مانو میں خدا ہوں، تم سب مل کر بھی ایمان لے آؤ، میری خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تم سب مل کر منکر ہو جاؤ، میری خدائی میں کمی نہیں ہوگی۔ پیغمبر کے بارے میں آپ بتائیے، اگر کیا سارے لوگ منکر ہو جائیں تو کیا نبی کی نبوت کم ہو جائے گی؟
اگر ساری دنیا مان لے تو کیا زیادہ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ شاید اسی لیے اللہ نے بھائی ہمارے حساب سے تو پیغمبر شروع سے پیغمبر ہیں، آپ نے کہا نہیں وحی کے آنے کے بعد سے پیغمبر ہوئے، تب بھی ذرا کبھی سوچو تو صحیح کہ وحی آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سال تک پیغمبر سے کہا اعلان مت کرنا، اعلان مت کرنا۔ 2 سال تک پیغمبر نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نبی نہیں ہوں۔ میں پورے عالم اسلام کو چیلنج کر کے پوچھتا ہوں کہ کوئی آ کر ایک شخص یہ کہہ دے کہ اس 2 سال کے اندر پیغمبر نبی نہیں تھے کیونکہ ان کے ماننے والے سوائے 2 یا 3 افراد کے کوئی اور نہیں تھا، یا جناب خدیجہ الکبریٰ تھی، یا مولائے کائنات تھے، یا جناب ابو طالب علیہ السلام، ان کے علاوہ پیغمبر کی رسالت پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا، تو کیا کوئی تاریخ میں ایسا ہے جو اٹھ کر یہ کہہ سکے کہ چونکہ نبی کو لوگوں نے نبی نہیں مانا تھا لہذا نظام نبوت نہیں تھا، یا پیغمبر نبی نہیں تھے؟ نہیں، آپ کہتے جب اللہ نے نبی بنا دیا تو اب کوئی مانے یا نہ مانے، نبی بھی ہے، نظام نبوت بھی ہے۔ تو اب علی کے بارے میں ہم آپ سے یہی کہتے ہیں، کوئی علی کو مانے یا نہ مانے، علی امام بھی ہے، نظام امامت بھی ہے۔ جس کو اللہ نے بنا دیا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ جب خلیفہ کا مرحلہ آتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہے تم خلیفہ بناؤ، یا وہ خلیفہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کا ذکر کیا اور فرمایا اذ قال ربک للملائکہ، ترجمہ کر رہا ہوں غور سے سنیے گا، اذ قال ربک للملائکہ، اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا۔ یقیناً آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو، یہ آیت میں کہاں ہے؟ آیت شروع ہو رہی ہے کہاں سے؟ اذ قال ربک للملائکہ، جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا۔ تو اس میں یہ کہاں ہے وہ وقت یاد کرو نہیں ہے؟ عربی میں یہ از زمانیہ کہلاتا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے جب۔ دیکھیے اگر آپ نے مجھے کوئی واقعہ یاد دلانا ہو تو آپ مجھ سے کہیں گے نا کہ جب فلاں آیا تھا، جب ایسا ہوا تھا۔ کب یاد دلائیں گے؟ جب میں اس واقعے کا حصہ ہوں گا، جب میں اس واقعے کا حصہ ہوں گا تب آپ کہیں گے نا کہ بھائی مولانا جب یہ ہوا تھا۔ اب مثلا آپ اپنی شادی کا واقعہ دلا رہے ہوں مجھے اور وہ کہیں کہ میری شادی میں جب یہ ہوا تھا اور مجھے بلایا نہ ہوا آپ نے۔ میں نکاح پڑھوانے میں تو بلا لیتے ہیں لوگ، اس کے بعد بھول جاتے ہیں اکثر۔ اگر آپ نے بلایا ہوگا اور میں اس واقعے کا حصہ ہوں گا تب آپ کہیں گے نا مولانا جب یہ ہوا تھا، میں کہوں گا ہاں۔ تو اب جب پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا، تو اگر نبی تھا ہی نہیں، واقعہ ہوتے ہوئے وہاں موجود نہیں تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، تو پھر پروردگار کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا قرآن میں جہاں جہاں پر بھی یہ اذ آ کر پیغمبر کو یاد دلا رہا ہے، یا جہاں جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ کہا الم ترا، اے میرے حبیب کیا تم نے دیکھا نہیں، تو یہ مت سوچنا کہ یہ واقعہ پیغمبر کی پیدائش سے پہلے کا ہے یا بعد کا۔ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نبی موجود تھے، تبھی تو کہا الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے کیا کیا
اصحاب فیل کے ساتھ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تاریخ کہہ رہی ہے یہ واقعہ پیدائش سے 1 سال پہلے ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب کیا تو نے دیکھا نہیں؟ تو اس کا مطلب دیکھ رہے تھے، اللہ یاد دلا رہا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اب پیغمبر کی وہ حدیث سمجھ میں آئی۔ پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور گل کے درمیان تھا۔ اسی حدیث کو یاد دلاتے ہوئے پیغمبر کی اللہ نے کہا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے ملائکہ سے کہا، اللہ کہہ رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا۔ تکبیر، اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی واقعے کی تفصیلات کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آیت کی تفصیلات کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابھی ابتدا میں بس اتنا عرض کر دوں، اللہ نے ارشاد کیا فرمایا؟ ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دیکھیے اردو میں ایک مشکل کیا ہے ہماری، یہ بنانے والا کا جو ترجمہ ہے یہ ہم مستقبل کے صیغے کا بھی کرتے ہیں اور اس میں فاعل کا بھی کرتے ہیں، جبکہ عربی میں واضح طور پر اس میں استقبال اور فعل استقبال میں اور اس میں فاعل میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں میں جانے والا ہوں، یہ جانے والا بنیادی طور پر اس میں فاعل ہے، ہمیں کہنا چاہیے میں جاؤں گا یا میں جا رہا ہوں، لیکن جاؤں گا کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ میں جانے والا ہوں۔ جب آمادہ ہوتے تو کہتے ہیں میں جانے والا ہوں، جبکہ جانے والا اصل میں کیا ہے؟ اس میں فاعل۔ جیسے اگر آپ کھانا کھاتے ہو تو کہیں گے کھانا کھانے والا، لکھ رہے ہو تو کہیں گے لکھنے والا۔ اب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ جو لکھنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کاتب، جو کھانے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آکل، دیکھنے والے کو کہتے ہیں ناظر، سننے والے کو کہتے ہیں سامع۔ اللہ نے کہا انی جاعل، میرا کام ہے بنانا۔ دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے انی اجعلو، میں بنا رہا ہوں یا بناؤں گا یا بناتا ہوں، یہ اس میں فعل، یہ فعل ہے، فعل کا صیغہ ہے مضارع کا، انی اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، اپنا فعل نہیں بتایا، اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ انی جاعل، میری صفت ہے، یعنی میرا کام ہے بنانا۔ تھوڑا سا آسان کر دوں بحث کو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا۔ یہ خلقہ کیا ہے؟ فعل، اللہ نے بنایا۔ لیکن کسی مقام پر وہ کیا کہتا ہے؟ انی خالق، میں خالق ہوں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خالق ہوں تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کسی نے بھی اللہ کے خلقت کا انکار کیا وہ کافر، ایسا ہی ہے نا بھائی، جس نے بھی اللہ کے خالق ہونے کا انکار کیا وہ کافر۔ اسی طرح سے اللہ فرما رہا ہے انی جاعل، میں بنانے والا ہوں۔ کہاں؟ فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ میں بناتا ہوں۔ جیسے میں خالق ہوں ویسے ہی بنانے والا ہوں۔ تو اگر کوئی میری خالقیت کا انکار کرے تو وہ بھی کافر ہے، اور کوئی اگر میرے بنانے کا انکار کرے تو وہ بھی کافر ہی ہوگا۔ تو زمین پر جب بھی خلیفہ بنے گا اللہ بنائے گا، جو اللہ کے بنانے کا انکار کرے وہ ویسا ہی کافر ہے جیسا اللہ کے خالق ہونے کا انکار کرنے والا۔ جس طرح سے اللہ خالق ہے ویسے ہی بنانے والا، نہ اس کا خالقیت میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کا بنانے میں کوئی شریک۔ اللہ کا کام ہے بنانا۔ کیوں ہے انشاءاللہ یہ آگے چل کے عرض کروں گا، تفصیلات آئیں گے اپنی جگہ پر، لیکن اس واقعے کی تفصیلات عرض کروں گا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ جب اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا تو اسی وقت اللہ نے معیار کیا رکھا۔
کیونکہ اگر وہ معیار ہمیں سمجھ میں آ جائے، مثلا اگر اللہ نے معیار علم کو رکھا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنا علم پہلے خلیفہ کے پاس تھا اتنا ہی علم اگر کسی اور کے پاس ہو یا اس سے زیادہ علم کسی کے پاس ہو تو پھر وہ یقیناً استحقاق خلافت رکھتا ہے۔ جو زمین پر اللہ کی جانب سے خلیفہ بنائے گئے، جن کے ذمہ اللہ نے امامت و رہبری اور امت مسلمہ کی نجات کو قرار دیا، متاسفانہ دنیا نے ان سے نہ صرف دوری اختیار کی بلکہ انہیں مجبور کیا کہ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے۔ مقام شراف میں امام نے حکم دیا، عباس پانی جمع کر لو، تمام مشکیزیں پر کر لو، تمام ظرفوں میں پانی بھر لو، اضافی پانی اٹھاؤ۔ اور عباس نام ہے اطاعت محض کا، سوال کوئی نہیں۔ امام نے کہہ دیا سارے مشکیزیں، سارے برتن پانی سے بھر دو۔ 2 مقام آگے چلنے کے بعد مقام ذو حسم، صحرائی علاقہ، گرمی کی شدت، دور دور تک پانی کا نشان نہیں۔ امام کے کسی صحابی نے ایک مرتبہ آواز لگائی اور کہا کہ مجھے کوفہ کا نخلستان دکھائی دے رہا۔ جو علاقہ جاننے والے تھے انہوں نے ایک مرتبہ جب غور کیا تو کہا نہیں، یہ تو کوفہ کا راستہ بھی بہت دور ہے۔ تو امام نے کچھ لوگوں کو بھیجا، کہا دیکھ کر آؤ۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی، کہا مولا ایک لشکر چلا آ رہا ہے، 1000 سے 3000 تعداد ہے لشکر کی جو تاریخ میں لکھی ہے۔ کون سربراہی کر رہا ہے؟ حر ابن یزید الریاحی۔ امام نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، سارے جوان تیار۔ لیکن جب لشکر نزدیک آیا تو دیکھا لشکر لڑنے کے نہ ارادہ رکھتا ہے نہ طاقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیاس کی شدت سے حال یہ ہے کہ حیوان تو حیوان، انسانوں کی زبانیں بھی باہر لٹک رہی ہیں گلے سے۔ اگر حسین حکومت اور تخت کا لالچ رکھتے، اگر حسین جنگوں کو جیتنے کے ارادے سے آتے تو اس وقت اس لشکر کو ہرانا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن حسین لشکر کو تو ہرا دیتے مگر انسانیت کی شکست ہو جاتی۔ حسین نے انسانیت کو زندہ رکھا۔ عباس لشکر کو پانی پلا دو، پلا دیا گیا۔ جانوروں کو پانی پلا دو، پلا دیا گیا۔ فرمایا حتیٰ ان کے گھوڑوں کے سموں پر پانی ڈالا جائے۔ مولا اتنا پانی کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو شاید جواب یہ آئے کچھ دنوں کے بعد میں اپنا 6 مہینے کا علی اصغر لے کر ان سے پانی کا سوال کر رہا ہوں گا، شاید ان کے درمیان کوئی ایسا ہو جو میرے علی اصغر کو 2 گھونٹ پانی پلائے، جس کو یاد رہے کہ آج حسین نے ہمیں کتنا پانی پلایا تھا۔ لیکن ہائے میرا مولا، جب اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا تو ملعون منہ موڑ کر رو تو رہے تھے لیکن حسین کے بچے کو پانی نہیں پلایا۔ پانی کے بعد نماز کا مرحلہ شروع ہوا تو حر نے کہا میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ حر بتا رہا ہے کہ دل میں حر کے کیا موجود ہے، لیکن ابھی احکام کا پابند ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب امام نے چلنا چاہا، حر نے جسارت کی اور امام کا راستہ روک لیا۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم نہیں چاہتے میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے تم لوگوں نے خط بھیج کر بلایا ہے۔ حر نے کہا میں نے کوئی خط نہیں لکھا اور میں اس بات سے واقف نہیں ہوں۔ امام نے اشارہ کیا، وہ خطوط جو بوریوں میں بھرے ہوئے تھے لا کر حر کے سامنے رکھے گئے، اور جب وہ خط کھولے گئے اور نام پڑھے گئے تو اس لشکر کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے سر شرم سے جھک گئے۔
حر نے یہ منظر دیکھا اور کہا کہ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ان خط لکھنے والوں میں شامل نہیں ہوں، میں نے نہیں لکھا آپ کو خط۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چاہتے تو ہمیں واپس جانے دو۔ حر نے کہا نہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے، میں آپ کو واپس بھی جانے نہیں دے سکتا۔ اور جب امام نے چلنے کا ارادہ کیا تو اس نے جسارت کے امام کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ رکھا۔ امام نے ایک بڑا سخت جملہ کہا سکولت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ جملہ سننا تھا، حر سر سے لے کر پیر تک کانپ گیا، لیکن آنکھیں نیچے ہیں، آواز کو دبایا اور کہا حسین آپ کے علاوہ کسی نے اگر یہ مجھ سے کہا ہوتا تو میں اس کو اس کی ماں کے ساتھ جواب دیتا، لیکن میں مجبور ہوں۔ آپ کی ماں کا مقام یہ ہے کہ سوائے خیر کے اس بی بی کا کسی طریقے سے ذکر کیا ہی نہیں۔ کم از کم ان ملعونوں نے اگر کربلا کی تاریخ کی ابتدا بھی پڑھی ہو تو ادب جناب زہرا نظر آ رہا، جو آج اہانت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ جہنم میں جلیں گے، انہوں نے اپنا مقدر کر لیا ہے، آصف جلالی جیسے ملعون۔ زہرا وہ ہے کہ حر بتا رہے ہیں تاریخ میں کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا نام سوائے خیر کے اور کسی بھی انداز میں نہیں لیا جا سکتا۔ علماء اور عرفاء کہتے ہیں کہ حر کے دل میں جناب سیدہ کا جو یہ ادب اور احترام تھا، اس کی وجہ سے حر علیہ السلام کی منزل تک پہنچ گیا۔ جب امام نے دیکھا کہ حر راستہ نہیں چھوڑ رہا تو اب دونوں لشکر چلے ہیں بغل میں، اور حر لشکر کو دھکیلتا ہوا امام کو کربلا کی سرزمین تک لے آیا۔ 2 محرم کو امام کا کربلا میں ورود ہوا ہے۔ روایات کہتی ہے ایک مقام پر آ کر حضرت کا گھوڑا حضرت کا ذوالجناح ٹھہر گیا، اور امام نے جب لوگوں کو بلا کر نام پوچھے ہیں تو مختلف ناموں میں کسی نے آگے بڑھ کر کہا مولا اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے کرب بلا سے اللہ کی پناہ کو مانگا، اور اس کے بعد آپ کے ایک سرد آہ تھی جو حسین نے کھینچی، اور اس کے بعد فرمایا ہاں خدا کی قسم یہ ہمارے اترنے کی جگہ ہے، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوان جنگ کریں گے، خدا کی قسم یہی ہمارا خون بہے گا، خدا کی قسم یہی ہمارے مزار بنیں گے۔ عباس فرات کے کنارے پر خیموں کو لگا دو۔ فرات کا کنارہ دیکھ کر خیموں کو لگا دیا گیا۔ جب خیمے لگ گئے، سامان اتر چکا، کچھ دیر کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا امام حسین کی خدمت میں آئی، اور آنے کے بعد حضرت کی طرف رخ کیا۔ امام نے جب دیکھا تو دیکھا بہن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پر پریشانی ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر پوچھا، کہا میری بہن کیا ہوا، کس چیز نے آپ کو غمزدہ کیا؟ کہا بھائی حسین جب سے ہم اس بیابان میں اترے ہیں میرے دل میں عجیب طرح کے خیال آ رہے ہیں، عجیب ہول اٹھ رہے ہیں میرے دل میں، خدا جانے عجیب عجیب خیال۔ بھائی جب سے اس بیابان میں اتری ہوں میرا دل بے چین ہے، بھائی میرے دل کو قرار نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام نے بہن کو روتے ہوئے دیکھا، تڑپ کر اٹھے، اور ایک مرتبہ حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بہن میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، سنو بہن، ہم مولا امیر المؤمنین بابا کے ساتھ جب صفین جا رہے تھے تو اسی مقام سے گزرے، یہاں پر ہمارا کاروان رکا تو بابا استراحت کے لیے بھائی حسن کی گود میں سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹے ہیں، اور کچھ دیر خواب دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ بابا تڑپ کر اٹھے، اور تڑپ کر اٹھنے کے بعد گریہ کرنا شروع کر دیا۔ بابا کو گریہ کرتے ہوئے دیکھ کر ہم نے بھی گریہ کرنا شروع کیا۔ پھر کسی نے پوچھا، کہا یا امیر المؤمنین آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب
میں دیکھا یہ پورا بیابان خون سے بھرا ہوا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا اب میرے حسین تو اس خون میں اپنے خون میں غلطہ ہے، اس خون کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، اے میرے حسین تجھے اسی بیابان میں قتل کیا جائے گا، تجھے اسی بیابان میں تیرے سر کو جدا کیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے جب خدا کی راہ میں تجھے قتل کیا جائے گا تو کیا کرے گا؟ حضرت نے فرمایا بابا میں یقیناً صبر سے کام دوں گا۔ ہاں عزیزو، حسین کی مقتل گاہ میں آمد کا دن ہے، حسین اپنی مقتل گاہ میں پہنچ چکے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا، منتقم زہرا، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ جتنے ہمارے مریض ہیں بحق بیمار کربلا ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں، کچھ اسیر آزاد ہوئے ہیں، دعا کیجئے کہ باقی جتنے بھی بے گناہ اسیر ہیں خدا ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرمائے۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار اور کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔